بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصل من قطعک توتی من حرمک صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم۔ آج ہمارا عنوان ہے اخلاق حسنہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کیا تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محمد آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں، بڑے اخلاق والے۔ تمام انسانوں سے اللہ کے پیغمبر انبیاء اخلاق والے، اور تمام انبیاء میں سے، تمام نبیوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیا ہیں؟ حضرت بی بی عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، پورا قرآن حضور کے اخلاق ہے، مکمل قرآن حضور کے اخلاق ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ابو جہل سے، عمر بن ہشام سے واپار کیا۔ جب واپار کیا تو اس شخص نے آ کر کہا، مکے کے سردار کعبۃ اللہ میں بیٹھے تھے، ان کو کہا ابو جہل نے مجھ سے اونٹ خریدا ہے، اب مجھے پیسے نہیں دے رہا، آپ اسے کہیں، ٹال مٹول کر رہا ہے، کافی دفعہ میں حاضری بھر چکا ہوں۔ وہ دوسرے ملک کا تھا، اجنبی تھا۔ انہوں نے کہا بھائی ابو جہل بڑا دلیر ہے، چیف سردار ہے۔ اب چیف سردار کون گئے؟ اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ اغوا ڈاکہ ہوئی، قتل و غارت ہوئی، کہا یہ بھائی وہ بڑے صاحب کے جگہ پر ہیں، یا آپ کی چوری جو ہے وہ بڑی جگہ پہ، بڑے کسی ہاؤس میں، آپ وہاں کیسے جائیں گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم تو ابو جہل کو تو نہیں کہہ سکتے۔ ایسے میں ہی کعبۃ اللہ میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ انہوں نے مسخری اور طنز کے طور پر کہا یہ محمد ہے تجھے حق دلوا سکتا ہے، گرتے کو تنکے کا سہارا، وہ بیچارہ ویسے ہی نیا تھا، اسے کیا پتا۔ وہ حضور کے پاس گیا، حضور نے کہا چلو ابو جہل کے پاس چل پڑے۔ ابو جہل کو بلوایا گھر سے، کہا اس کے پیسے تیرے اوپر ہیں، اس کا حق تجھ پر ہے؟ کہا، بولا دے دو۔ وہ گیا، پیسے دے دیے۔ یہ سردار بھی پیچھے تھے کہ ہم نے مسخری جو مذاق کی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب وہ شخص بھی راہی چل پڑا، حضور بھی چل پڑے۔ انہوں نے پھر ابو جہل کی کلاس لی، تیرا تو محمد جانی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، ابدی دشمن ہے، تو نے اسے پیسے دے دیے۔ کہا آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے، جیسے محمد نے بولا دائیں اور بائیں میں نے دیکھا آگ کے شعلے آ رہے ہیں، اگر میں نہیں دوں گا تو یہ آگ مجھے جلا دے گی۔ حق میں اتنا پاور ہے کہ آج بھی اگر کوئی کمزور سے کمزور بندہ حق بولے گا، اس حق میں آگ کے شعلوں کی طرف پاور ہے، بشرطے کہ اس شخص میں خود اعتماد ہو، خود کرپٹ نہ ہو، خود با اخلاق با کردار ہو۔ اگر حضور کا کردار اچھا نہ ہوتا تو وہ کہہ دیتا تیرے اوپر فلاں کے پیسے ہیں، تیرے اوپر فلاں کا حق ہے، تو نے کہاں دیا جو مجھے بول رہا ہے؟ لیکن حضور پر کسی کا حق نہیں تھا، حضور کا دامن صاف تھا۔ اخلاق والے ہمارے نبی ہیں، اور ہمیں بھی اخلاق والا بننا چاہیے۔ جب ہم کسی کو کوئی کام کہیں گے بھائی اس کو حق دے دو، تو پہلے کہا گیا تیرے اوپر فلاں کے پیسے ہیں، فلاں کا حق تیرے اوپر ہے، بہن کا حق تو کھا گیا، بھائی کو پیسے تو نہیں لوٹا رہا، کر گیا، اب تو مجھے بول رہا ہے کہ اس کا حق دو، تو پہلے ہی بول پڑیں گے۔ اگر آپ کا دامن صاف ہوگا تو وہ نہیں بول سکے گا۔ اسلام سے پہلے 40 سالہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق الامین والا گزرا ہے۔ صادق مانا سچے، امین مانا امانتدار۔ اب کعبے کی تعمیر جو ہو رہی تھی، حجر اسود اپنی جگہ پر کون رکھے؟ سب سردار آپس میں لڑ پڑے، سارا دن جھگڑے میں گزر گیا۔ کہا اب کل جو سویرے آئے گا کعبے میں اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ صبح دیکھا تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں آ گئے، تو سب نے کہا واللہ صادق الامین، اللہ کی قسم آج جو کعبے میں آئے وہ سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اس کے ذریعے ہمارا فیصلہ درست ہوگا۔ حضور کو سب نے عرض کیا کہ ہم لڑ رہے ہیں کہ حجر اسود وہ کہتا ہے میرے قبیلے کے سردار رکھیں گے، یہ کہتا ہے میں رکھوں گا، وہ کہتا ہے میں رکھوں گا، یہ بابرکت پتھر ہم کیسے رکھیں؟ آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھائی، حجر اسود اس پر رکھا، اور سب کو کہا سب سردار اس کے حصوں میں پکڑو۔ سب نے پکڑا، اوپر کیا، حضور نے وہ حجر اسود اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ وہ فیصلہ ہی اچھے طریقے سے جو فیصلہ فلسفی نہ کر سکیں وہ حضور نے کر کے دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر ہم نے تمہیں جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین کر بھیجا۔ طائف کے میدان میں طائف والوں کے پاس حضور گئے تبلیغ کرنے،
उन्होंने बात नहीं मानी, बात न मानी, खैर तबलीग की, उन्होंने न माने, लेकिन उन्हें बच्चों को छेड़ दिया, उन्होंने हुजूर पर पथराव किए, हुजूर का चेहरा मुबारक और जुत्ती मुबारक खून से भर गई। अब हुजूर साइड में परेशान गमगीन बैठे हैं कि उन्होंने पथरा किया, बात भी नहीं मानी। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, हुजूर आप हुक्म कीजिए, ये पहाड़ों के बीच में, दोनों पहाड़ों को ये मिला देते हैं, रेजा रेजा हो जाएंगे, कीमा हो जाएगा इनका। हुजूर के साथ जो तबलीग में रफीक सफर थे, उन्होंने कहा हमें इतनी तकलीफ दी है, अल्लाह के पैगंबर को खून से रंगीन कर दिया है, अल्लाह के पैगंबर बद्दुआ दीजिए इनको। हुजूर ने हाथ उठाए, फरमाया अल्लाह ने हिदायत दे, मुझे जानते नहीं, अगर मुझे जानते तो ये सुलूक न करते। फरमाया बुइस्तु रहमतन ला अज़ाबन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है, अज़ाब बनाकर नहीं भेजा। काफिरों ने एतराज किया, हमने हुजूर के सहाबा को तकलीफ दी, हुजूर के मानने वालों को तकलीफ दी, उनके जायदाद पर कब्जा किया, घरों पर कब्जा किया, जो इस्लाम लाया उनसे बीवी बच्चे बाल सब छीन लिए, हमें तो अज़ाब कुछ नहीं हो रहा, ले लो अज़ाब, लाओ अज़ाब अगर सच्चे हो। अल्लाह ने फरमा दिया कि प्यारा पैगंबर आप जब तक यहाँ मक्के में होंगे अज़ाब नहीं होगा, आप जाकर दिखाओ, फिर इनका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, कि जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे वहां अज़ाब नहीं आएगा। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनाकर भेजे गए हैं, अज़ाब बनाकर नहीं भेजे। अब हुजूर के मानने वालों में अखलाक आला होने चाहिए, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, जिक्र अज़कार करता है, ये अच्छी बात है, वो तो फर्ज है, नमाज रोजे फर्ज है, हज मालदार पर है, ज़कात मालदार पर है, बाकी नमाज रोजा तो फर्ज है हम पर। अखलाक ये अजीब चीज है, अखलाक से इस्लाम बुलंद हुआ, लोगों में आया। हुजूर के सहाबा में, हुजूर के तरबियत याफ्ता में जो अखलाक था, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग हैं, आपने नाम सुना होगा, उनके पड़ोस में एक बच्चा जैसे सूरज गुरूब होता रोने लगता, आप गए, वो सिखों का घर, मजूसियों का घर था, आग के पुजारी थे, आप उनके पास चले गए कि भी आपके यहाँ बच्चा रोता है, क्या मसला है, बीमारी है, तकलीफ है? कहा कुछ नहीं है, रात अंधेरे में बच्चा डरता है और हमें दिया तो जलाएं, तेल के पैसे नहीं है, इसका अब्बू कारोबार से चला गया है, पता नहीं कब तिजारत से लौटे। आप रोजाना अंधेरा होता वहां उनको जो चिराग देकर जाते, तो वो जब उसका शोहर लौट कर आया, कहा दो हवाल कैसे जिंदगी गुजरी, कहा ये पड़ोसी बड़ा अच्छा नेक आदमी है, बच्चा परेशानी अंधेरे से रो रहा था, ये आकर हमारे यहाँ डेली रात को चिराग दे के जाता था, जला के जाता था ताकि बच्चा सुकून से बैठे। वो गए उनसे खैर खैरियत पूछने, मिलने, और सारे मुसलमान होकर आए। हुजूर का अखलाक था, हुजूर के सहाबा और हुजूर के मानने वालों की तरबियत थी ना। और अब जब हमें ये आ जाएगी, अखलाक आला आ जाएंगे, तो सब चीज हमारी फतह हो जाएगी। अखलाक ही बड़ी चीज है, और अखलाक ऐसे थे हुजूर के। हजरत ज़ैद यहूदियों का आलिम था इस्लाम से पहले, जब उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दावत दी, वो बात समझ गए, का बात सच्ची है, लेकिन उसने दिल में तहैया कर लिया कि इसको आजमाऊं तो सही, इनका सब्र और तहम्मुल आजमाऊं कि कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे किताबों में उसने कहा, यह भी लिखा है कि नबी बड़ा बर्दाश्त वाला होगा। एक जगह एक शख्स ने हुजूर से मांगा, हुजूर सखी हैं, और हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना सखी कोई था ही नहीं, और रमजान में तो इससे ज्यादा सखी थे। रमजान मुबारक में एक शख्स आया, कहा मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे दे दे। हुजूर के पास कुछ नहीं था, आपने सैयदना हज़रत अली मुर्तजा को बोला, और साहबा का, उनके पास भी कुछ नहीं था। तो ये ज़ैद वहां से गुजरे, कहा मैं आपको उधार दे दूं, आप इसे दे दे, अगर देना चाहते हैं। ठीक, वक्त तय हुआ कि फलां तारीख आपकी उधार होगी, वापस होगी। ठीक, उसने पैसे दे दी। अब वक्त से पहले चलाया और आकर उसने हुजूर के पैरान मुबारक को खींचा मजमे में बड़ी बेकरामी से, या बनी अब्दुल मुत्तलब ज़बू मतलिन, ऐ अब्दुल मुत्तलब के खानदान वालों, तुम बड़े टाल मटोल वाले हो, पैसे किसी को देते नहीं हो। हजरत उमर साईं जलाल में आ गए, उन्होंने तलवार निकाली कि अगर हुजूर न होते तो मैं तुझे अभी यहाँ जमीन में गाड़ देता, लेकिन हुजूर मौजूद हैं। तो मैं बोलने का अंदाज है, हुजूर ने हजरत उमर को कहा साइड हो जा, ये हमारा आपस का मामला है, और ऐ उमर तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू इसे कहता कि भाई बेहुस्निल अदा, कि तूने जो मांगना है कि अच्छे तरीके से मांगने का अंदाज होता है, ये कोई तरीका है, और मुझे कहता कि अल्लाह के रसूल किसी का हक है तो वो दे दे,
ایسی نوبت کیوں آئی کہ اس نے کپڑے سے آ کر کھینچا اور فرمایا اب اس سے حق بھی دے دو اور اس سے زیادہ بھی دے دو. یہ ہے برداشت. ہم سے کوئی پیسے مانگے اور وقت سے پہلے مانگے اور بدتمیزی سے مانگے تو ہم اس کا کیا جواب دیں؟ حضور اتنے بڑے صبر و تحمل والے تھے. وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. اللہ نے حضور کو کہا صبر کرو، صبر بھی اچھا. یہ حضور کا صبر ہے. جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت. حضور کی صفت میں سے یہ بھی ہے مرنے سے پہلے خرچ کرو. اب مر گیا، مرتے وقت کہہ کہ بھائی میرا اتنا حساب مسجد میں دے دینا، قرآن پاک کے لیے لے کر دینا، قاری صاحب کو دے دینا، مدرسے میں دے دینا، خیرات کرنا. جب تو تھا تو نے دیا نہیں، اب وصیت نامہ لکھ کر گئے، پچھلے کہاں سے دیں گے؟ وہ ایک تحریر آئی، فتویٰ آئی کہ بھائی ایک شخص فوت ہو گیا، فوت ہوتے وقت اس نے لکھا کہ اتنا ایسا فلاں مسجد کو دینا، اتنا مدرسے کو دینا، اتنا غریبوں کو دینا. اب کیا شریعت حکم ہے؟ کہا شریعت میں حکم ہے تیسرے حصے میں سے جو وصیت ہے وہ چل سکتی ہے، باقی نہیں ہوتی. اپنی زندگی میں دے جانا، اپنے ہاتھوں سے دے نہیں سکتا بھائی میں مرد رہا ہوں اب یہ دے دو. اللہ نے فرمایا مما رزقناہم ينفقون من قبل ان یاتی احدکم الموت. ایمان والوں میں سے وہ بندے نیک ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی اتباع بھی کرتے ہیں، وہ اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے مرنے سے پہلے. مال ہمارا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے. آپ کے جیب میں جو آپ کی محنت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے. اللہ نہ دے تو کیا کر سکتے؟ اللہ چھین لے تو کیا کریں گے؟ اس سیلاب میں بھائی بنیر میں باجوڑ میں سیلاب آیا، کروڑ پتی لوگ روڈ پر آ گئے. ایک مفتی عبدالوہاب صاحب امریکہ میں، اب ان کا میں نے خطاب سن رہا تھا، کہا کہ میں سیلاب میں گیا پاکستان میں، ایک جگہ پہ مجھے لے کر گیا گھر شخص، اس نے اپنی ایک چھپرا دکھایا، کہا میرے پاس بڑی گاڑیاں تھی، سون مین بڑی جائیداد تھی، اب میں راشن کی لائن میں کھڑا ہوتا ہوں، میں دینے والا تھا اب لینے والا بن گیا ہوں. کہا اس کی کیفیت اور بتانے کی حالت ایسی تھی کہ میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے. بڑی گاڑیاں، بڑی مالیات، یہ ہونا یہ اپنی محنت نہیں ہے. اللہ جب چاہے چھین لے، کون پوچھنے والا ہے؟ کچھ سال پہلے کراچی میں بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں، انہوں نے زمین دوز کر دی. جو ان میں بڑے بڑے کروڑوں کے فلیٹ تھے جن کے تھے، اب تو ان کا کچھ بھی نہیں ہوا نا، وہ بیچارے روڈ پر آ گئے. یہ مال ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ جب چاہے چھین لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مومن کی صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ نے جو نے دیا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اولاد اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ اولاد چھین لے کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. تو جو اللہ نے دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مرنے سے پہلے. اس سے پہلے کہیں یاتی احدکم الموت، موت آئے اس سے پہلے خرچ کرتے ہیں. ایک صحابی تھا، اس کی شادی ہو کس کو کھلائے، خدمت کرے، اس کے پاس کچھ نہیں. حضور نے اپنے لاڈلی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، کہا یہ تھوڑا آٹا ہے جو کھانے کا ہے، آپ نے وہ اس کو دے دیا، بھائی کھلا دو دوستوں. موجود آٹا جو خود کھانے کے لیے تھا، ہمارے ہاں تو بھائی ماشاءاللہ زیادہ ہر کسی کے پاس ہے راشن، مہینے کا راشن رکھا ہوا ہے، وہ اسی وقت کا تھا وہ بھی دے دیا. ایسا سخی نبی، اس نبی کے امتی ہمارا حال کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ جو لڑتا تکلیف دیتا اسے معاف کرتے. ایک شخص تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں تھے کسی جگہ پہ، وہ تلوار اٹھائے ہوئے، حضور کو کہا میں یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے کہا اللہ. اللہ کا جو آواز سنا وہ کام کیا، تلوار گر گئی. حضور نے اٹھایا، میں یمنعک منی، اب تجھے کون بچائے گا؟ تو ہی بچائے گا. کہا نہیں، جا میں نے تجھے معاف کیا. اسی ادا پہ، اسی اخلاق پہ وہ مسلمان ہو گیا. سمامہ بن اوسال کافر جب قید ہو کر آیا، اپنے قوم کا سردار تھا، حضور کو کہنے لگا کہ میں ایک اچھا بندہ ہوں، اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو احسان یاد رکھوں گا، احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا، اگر آپ مجھے مار دیں گے تو میں قیدی ہو کر آیا ہوں آپ کے حق میں. ایک مرتبہ کہا حضور، جب دوبارہ دوسرے وقت آئے تب کہا، جب تیسرے وقت آئے تب کہا، تو حضور نے اسے آزاد کر دیا. جب واپس آیا تو پورے اپنے قوم قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو کر آیا. یہ حضور کے اخلاق تھے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی نیا مسلمان تھا، کلمہ پڑھا، اب وہ جا رہا تھا تو مسجد کے صحن میں پیشاب کر رہا تھا. کر دیا، اسے کیا پتا کہ پیشاب نہیں کرتا. صحابہ نے روکا، حضور نے منع کیا، نہیں روکو. پیشاب سے فارغ ہوئے، پھر آپ نے اسے بلوایا اور کہا بیٹا اللہ پاک ہے، اللہ کا گھر پاک ہے اور اللہ کو پاکی پسند ہے، یہ ناپاکی صحیح نہیں. اسے سمجھایا، وہ شرمندہ بھی ہوا اور غریب مسکین تھا. اللہ کے رسول نے کہا گھر جا رہے ہو سواری ہے؟ کہا سواری نہیں، سے سواری دے دی. کپڑے دیکھے پھٹے ہوئے تھے، کپڑے اپنے دے دیے.
अब वो जब अपने गांव गया तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे अजीम मेहमान नवाज और सखी से मिलकर आया हूँ जिसने मुझे सवारी भी दी, जिसने मुझे कपड़े भी दिए। उसके गांव के अक्सर व बेशतर लोग आए और मुसलमान हो गए। अगर उसे उसी वक्त डांटा जाता कि भी पेशाब न करो, जो पेशाब चल पड़ा था वो रुकने का नाम नहीं लेता। अभी तो एक जगह गीली हुई थी, गंदी हुई थी, सारी जगह नापाक हो जाती, जगह भी नापाक हो जाती, कपड़े भी नापाक हो जाते। हमारा बर्ताव कैसे होगा? कोई बच्चा किसी के साथ आ जाए नमाज पर तो बस ऐसे बोल पड़ते हैं कि भाई नमाज खराब कर दी, ये कर दिया। अब जब आप बच्चे को ऐसे डांटोगे तो कब आएगा मस्जिद? ये अखलाक थोड़ी है। आया मस्जिद में नमाज से गुजर गया, ये बच्चा अपने बड़े के साथ आ रहा है, पलीती करने वाला न हो और पेशाब वगैरह करने वाला ना हो, इतनी तमीज हो, बाकी आगे नमाज से गुजर जाए कोई नमाज नहीं टूटेगी। अब इस बच्चे को आप डांट डपट करोगे तो कब कब आएगा मस्जिद? वो हमारे एक उस्ताद कहते थे, एक बच्चा आया मस्जिद में तो उसको उस्ताद ने पहले दिन ही ऐसा डांटा, कहा इसी मस्जिद में तो मैं जाऊंगा ही, ना कुरान पढ़ूंगा ना नमाज पढ़ूंगा। अखलाक से हुजूर ने फतह किया है। बच्चे आए भले शोर भी करें, कुछ नहीं होगा, नमाज नहीं जाएगी। आपको अल्लाह, मैंने बार बार बोलता रहता हूँ कि आपको अल्लाह मक्के मदीने की जियारत करवाए, वहां आप देखेंगे बच्चे शोर करते, कोई मना नहीं करता, किसी के आगे गुजर जाते हैं कोई मना नहीं करता। ये अभी तो छोटा है, अभी तो इसे पता नहीं, लेकिन इसके ज़हन में एक तैयारी हो रही है कि मुझे बड़ा होकर नमाज पढ़नी है, मेरा ये मुकद्दस जगह ये है, यहाँ इबादत करनी। जब बच्चा साथ आएगा बड़ों के तो सीखेगा, जब दादा नाना चाचा मामू से अब्बू से भाई के साथ आएगा तो सीखेगा ना। अब आया और बेचारा बच्चा अगर सामने घूमने रहा है या थोड़ा शोर उसने कर दिया तो उसके रिश्तेदार को, अब्बू को या भाई को, उसके दिमाग में सांस ही नहीं होगा, परेशानी होगी कि भाई अब लड़ पड़ेंगे लोग, और ऐसा होता है। नहीं लड़ना चाहिए, नहीं डांट डपट कर देनी चाहिए, ये बच्चा है इस पर लाजिम नहीं। ये तो अच्छा हुआ इसको ला रहे हैं, इसे सिखा रहे हैं, इसे तरबियत कर रहे हैं। जब आप बच्चे को लाओगे साथ, सीखेगा तब तो नमाजी बनेगा। अब इसे लाने की उम्र है, आपने दूर कर, करीब कर नहीं किया, दूर कर दिया। अब गलियों में आवारा नहीं बनेगा तो क्या होगा? आपके साथ रहेगा तो सीखेगा, आदाब सीखेगा, खाना पीना सीखेगा, घूमना फिरना सीखेगा, मिलना सीखेगा। जब बड़े के साथ होगा, अब्बू के साथ, चाचा के साथ, नाना के साथ, दादा के साथ होगा तो सीखेगा ना। अपने मुंह जाएगा तो फिर गलियों में क्या बनेगा? आवारा बनेगा, चोर बनेगा, लोफर लुच्चा बनेगा, और क्या बनेगा? इसलिए अपने बच्चों को वक्त दें और इस मुकद्दस जगहों पर लेकर आए। बच्चा शोर करे तो दूसरे जमाती ने बर्दाश्त करें, सब्र करें, सीख जाएगा, छोटा है। नमाज हमारी नहीं जाएगी, ये शरई मसला मैं आपको बता दूं। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को पूरी दुनिया के लिए रसूल बनाकर भेजा। फरमाया या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ए इंसानों में तुम तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया। या अय्युहन्नास, ए इंसानों, इन्नी बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं तुम सब की तरफ। जो पाकिस्तान में रहता है उसका भी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप कंट्रीज में रहता है उसका भी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम कौमों का और हमारे नबी आलमी नबी हैं, इंटरनेशनल हैं, बैनुल अक़वामी नबी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने बर्दाश्त और तहम्मुल वाले, हजरत अनस कहते हैं जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की, कहा 10 साल खिदमत में हुजूर ने कभी उफ भी नहीं कहा। डांट डपट तो अलग चीज है, मार पीट तो अलग चीज है। हमारा खादिमों के साथ क्या होता है? भाई तशद्दुद करके मुलाजिमा को मार दिया, तशद्दुद करके, भाई वडेरे चौधरी नवाब हो, खानों के पास मुलाजिम होते हैं, आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे क्या? हम भी देख रहे हैं कि भाई ये बच्ची फुला बंगले में मुलाजिम थी, फुला सैयद के हवेली में थी, अब उसका लाश मिला। रानीपुर के असद शाह का आपने देखा होगा कि भाई वो कह रहा था हम तो जिंदा और मुर्दा करने वाले हैं, हमें हम पर इल्जाम है। तो वहां के मैंने आपको बताया था, उसने कहा भाई आप इसको फिलहाल फांसी पे चढ़ा दो बच्ची के जिना के इल्जाम में, फिर बली से जिंदा कर दो, हमें एतराज नहीं। बड़े खानकाहों से, बड़ी हवेलियों से, बंगलों से, चौधरियों के से मुलाजिमों के तशद्दुद शुदा लाश मिले। हुजूर के पास 10 साल खिदमत की, हुजूर ने कभी ये नहीं कहा कि ये क्यों किया, ये नहीं क्यों किया, इस तरह क्यों किया। हम तो अपने बच्चों को भी डांट डपट करते हैं। मैं अपनी बात कहूं कि भाई मैंने तुझे ये कहा था क्यों नहीं किया, बच्चों को कहते हैं, बेटी को कहते हैं, लेकिन हुजूर ने उसे नहीं कहा। उसकी वालिदा उम्मे सुलैम हुजूर की बड़ी मोहब्बत करने वाली और खिदमत गुजार थी। हुजूर अपने खानदान के अलावा कहीं क़याम नहीं करते थे, न कैलुला करते थे न रात को क़याम करते थे, लेकिन उम्मे सुलैम दूसरे खानदान की थी, हुजूर वहां आराम भी फरमाते थे। हुजूर की तरबियत आला थी, हुजूर के मानने वालों की तरबियत आला थी। ये लड़ाई, ये बदअखलाकी, ये इस्लाम थोड़ी सिखाता है। ऊंच नीच का फर्क ये इस्लाम नहीं सिखाता। अदल इस्लाम में है, हुजूर के अखलाक में से ये एदलु अक़रबु लित्तक़वा,
آپ عدل انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے بہتر ہے، قریب ہے۔ ایک عورت فاطمہ نام ہے، اس نے چوری کی، بڑے قوم کی تھی، قبیلے کی تھی، اب حضور نے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیا، چور کی سزا کیا، ہاتھ کاٹنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید، حضور کا صحابی تھا، حضور کا لاڈلا صحابی تھا، اس کو سفارشی بنا کر بھیجا کہ ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی بھائی، ان کی عورت کی ہاتھ کاٹا گیا۔ وہ جب گیا، حضور نے فرمایا، حضور کا جس چہرہ مبارک لال ہو گیا، فرمایا لو کانت سرکت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، یہ تو عام فاطمہ ہے، یہ فاطمہ اگر محمد کی بیٹی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ آج ہمارے ہاں کیوں ہے؟ فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کا غیظ و غضب قہر اس لیے نازل ہوا کہ وہ بڑوں پر، چودھریوں اور سرداروں پر کچھ قانون نہیں نافذ کرتے تھے، غریبوں پر نازل کرتے تھے۔ آج ہمارے گورنمنٹ پاکستان کا بھی یہ حال ہے کہ بھئی بڑا چودھری، نواب خان، سردار، مجیری، مقدم اگر خون کرے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں، سرعام خون کرے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، غریب اگر تھوڑی بھی کچھ کرے وہ جیل کے سلاخوں میں ہوتا ہے، اللہ کا عذاب تبھی نازل ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جس قوموں نے حضور کے اخلاق کو اپنایا وہ مفلس نہیں ہوگی۔ جو قوم انصاف کرے گی، جو قوم عدل کرے گی، خیر خواہی کرے گی، وہ قوم تباہ نہیں ہوگی۔ مفتی عبدالوہاب صاحب کے بیان کو میں نے سنا، کہا ہمارے ہاں ہے بھی مسلم ریاست نہیں ہے، امریکہ کی کسی ریاست میں تھا، کہا حضور نے فرمایا جو شخص غریبوں کی خیال کرے، سنبھال کرے اور امن دے، اس کو اللہ ہلاک نہیں کریں گے، اس کا رزق تنگ نہیں کریں گے۔ کہا ہمارے ہاں کیا ہے گورنمنٹ کا قانون، یہ حضرت عمر فاروق کا قانون ہے کہ جو بے روزگار ہے اسے روزگار دیں گے، جس کو اپنا گھر نہیں کرایہ حکومت دے گی گھر کا۔ کہا یہ کرتے ہیں کافر، شرابی بھی ہیں، زانی بھی ہیں، لیکن اس وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ حضور کے اخلاق کو انہوں نے اپنایا، ہم نے کہاں اپنایا؟ حالت یہ ہے کہ ہم اگر یہ اخلاق ہے، کسی کے در کے سامنے کوڑا کرکٹ پھینک دینا، کچرا پھینک دینا، کسی کا دروازہ بجانا، کوئی اگر شکایت ہے کہ بھی آپ نے بیٹے نے یہ حالت کی ہے کہ بھئی ہم چور تھوڑی ہے، کیوں آیا تو لڑ پڑنا اور تکلیف دینے اور اضافہ کرنا، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ حضور کا اخلاق نہیں ہے۔ اسلام پھیلا ہے حضور کے اخلاق سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، اور یہ اخلاق اگر ہم میں نہیں ہے تو پھر ہم ناکام ہیں۔ اسی لیے دوستو، صحابہ کرام چین میں گئے، 7 صحابی گئے، 7 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ چین میں 7 صحابی تاجر بن کر گئے، وہاں کے تاجروں نے شکایت کی اپنے حکومت کو کہ ہمارے یہ جو عرب مسلمان آئے سب ان سے سامان لیتے، ہمیں لیتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے آپ جو ہے انہیں نکالیں۔ انہوں نے پھر بادشاہ نے کھلی کچہری کی، عام عدالت لگائی، بھی ساری پبلک آئے، کہا آپ ان سے سامان نہیں لیتے جو اپنے ملک کے ہیں، کہا آپ کیا بھی کریں ہم ان سے نہیں لیں گے۔ کیوں؟ کہا ان مسلمانوں میں یہ ہے حضور کے اخلاق عظیم کی وجہ سے کہ جو سامان دیں گے وہ بتائیں گے اس میں یہ خامی ہے، یہ خوبی ہے۔ اگر ہم سامان لے گئے، بھئی آپ کا سامان یہ تھا، اس میں یہ عیب نکل گیا، وہ واپس کر دیتے ہیں، یہ واپس نہیں کرتے، ہمارے جھوٹ بولتے ہیں، یہ صحیح بولتے ہیں۔ اسلام میں جھوٹ بولنا ہے نہیں۔ ایک صحابی اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں گا لیکن میں شراب نہیں چھوڑوں گا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے شراب نہ چھوڑ لیکن ایک وعدہ کر۔ کہا کیا؟ جھوٹ نہ بولنا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ آپ سے وعدہ ہے۔ کہا میں شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا یہ ضمانت دے، باقی تو سب چیز کر۔ اب چوری کے لیے صبح نکلا، لوگ پوچھے کہاں جا رہے ہو، کیا کریں؟ اگر کہتا ہے چوری پہ جا رہا ہوں تو پھر کیا اس کی کلاس لے جائے گی، پھر واپس گیا۔ اب شراب پیے، کوئی کہے بھئی کہاں جا رہے ہو، شراب پینے جا رہا ہوں، پھر بھی ناراض۔ سارا دن گزر گیا، کہا اللہ کے رسول آپ کی حکمت اور اخلاق ایسے، ایک چیز سے منع کی، سب گناہوں سے جان چھوٹ گئی۔ اب جھوٹ بولنے میں ہم نے کتنی کسر چھوڑی ہے۔ گناہوں کی جڑ ایک شراب ہے، جھوٹ ہے، اس سے اگر ہم باز آ جائیں، جھوٹ سے باز آ جائیں، بہت سے گناہوں سے باز آ جائیں گے۔ اسی لیے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں۔ ہماری نماز، روزہ اور ہماری دین کی دعوت ترقی تب کرے گی جب ہمیں اخلاق ہوگی۔ جب ہمیں اخلاق نہیں ہے، دوسرے کی اہمیت اور قدردانی نہیں ہے تو پھر کسی کام کی۔ حضور نے تو کافروں کے ساتھ نرمی کا رویہ کیا، تکلیف دینے والے کو معاف کیا، یہ اللہ کے پیغمبروں کی صفات ہے، جو تکلیف دے اسے معاف کر۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا